بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن قبل یو کے سے مفتی محمد شمس الہدا مصباحی صاحب نے قادیانیوں کے ساتھ ہونے والے مناظرہ پر تبصرہ کیا، اور اس میں شیخ اسرار رشید صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ جب تک یہ منکرین ختم نبوت قادیانیوں کا اور تحذیر الناس کے ماننے والوں کا رد کرتے رہیں گے تو میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ابھی انہوں نے تحذیر الناس کا اپنے بیان کے اندر نام لیا تو ساجد خان دیوبندی آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے ایک کلپ بنا ڈالا اور مفتی شمس الہدا مصباحی صاحب کے حوالے سے یہ کہا کہ ان کو یو کے کا مفتی اعظم کہا جاتا ہے، تو میں ان کے ساتھ لندن جا کے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مباحثہ مکالمہ کہ میں دعوت دیتا ہوں میرے ساتھ تحذیر الناس پر مکالمہ کر لیں۔ جبکہ اس ساجد خان دیوبندی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ہم سے بھاگا ہوا ہے۔ ساجد خان دیوبندی اپنے اکابر کی کفریہ اور گستاخانہ عبارات پر دفاع کرنے سے بھگوڑا ہے۔ فقیر راشد محمود رضوی نے ساجد خان دیوبندی کو باقاعدہ چیلنج کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے اکابر کی گستاخانہ اور کفریہ عبارات پر مناظرہ مباحثہ مکالمہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تم میرے ساتھ بیٹھو۔ میں نے کہا تھا کہ میں آن لائن بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ساجد خان دیوبندی نے کہا کہ میں آن لائن نہیں کروں گا، میں آف لائن دو بدوں آمنے سامنے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں نے کہا کہ میں تمہارے بھاگنے کا یہ راستہ بھی بند کرتا ہوں، چلے ٹھیک ہے آف لائن آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر لیں گے، لیکن تم اپنے اکابر کی کفریہ اور گستاخانہ عبارات پر بات کرنے کے لیے پہلے ہم جو رضامندی کا اظہار کرو۔ تو ساجد خان دیوبندی نے اس پر شرطیں لگانی شروع کر دی، بیریئر لگائے۔ یہ بھی کہتا رہا کہ میں تو کوئی شرط نہیں لگا رہا، اور شرطیں لگاتا بھی رہا، اور اپنے اکابر کی کفریہ اور گستاخانہ عبارات پر ڈائریکٹ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اب یہ کہتا ہے کہ میرا ان پر قرض ہے، انہوں نے میرے کلپ کا جواب نہیں دیا۔ تو ساجد خان دیوبندی یہ بتاؤ کہ تمہارا میرے ساتھ جو مناظرہ کی بات چل رہی ہے وہ کلپ بنانے کی چل رہی ہے؟ تم نے تو شروع سے یہ کام شروع کیا ہوا ہے کلپ کا۔ میں نے تو یہ کہا کہ میں کلپ تمہارے ساتھ نہیں کھیلوں گا، میں تمہارے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے اکابر جو دیوبندی ان کی کفریہ عبارات پر گستاخانہ عبارات پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، مناظرہ کرو، میدان میں نکلو۔ تم نے کہا آن لائن میں آف لائن کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا آف لائن کر لو، دو بدو آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور کلپ کا تم جو نا وہ تم نے وہی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور الٹا مجھے کہہ رہے ہو کہ جناب میرے کلپ کا جواب نہیں دیا۔ میں تمہارے کلپ کا جواب دینے کا پابند ہوں؟ تم تو چاہتے ہو کہ کلپ کھیلا جائے، اور تم اپنے چینل کی جو ہے وہ ویوز دیکھو، اس پہ پاپولر ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھو، وہی ویڈیوز پاپولر ہیں تمہاری جو تم نے میرے ساتھ بات کرتے ہوئے بنائی ہیں۔ اب ساجد خان دیوبندی کا جب یہ بیان آیا، اس نے یہ بھی مفتی شمس الہدا مصباحی صاحب کو کہا کہ آپ اپنا کوئی نمائندہ مقرر کر دیں، میں اس کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو مفتی شمس الہدا مصباحی صاحب نے وائس ریکارڈ کروائی، اور اس میں مفتی صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے اہل سنت کے عالم ہیں، مناظر ہیں مفتی راشد محمود رضوی، وہ پہلے سے تمہیں چیلنج کر چکے ہیں تمہارے اکابر کی گستاخانہ عبارات پر، تم ان کے ساتھ بات کرو، اور میں ان کو نمائندہ بناتا ہوں اپنا کہ وہ ان عبارات پر تمہارے اکابر کی عبارت پر بات کرنے کے لیے تمہارے ساتھ تیار ہیں، وہ ہمارے نمائندہ ہیں۔ جب انہوں نے نام لیا میرا، تو ساجد خان دیوبندی نے ایک وائس ریکارڈ کروائی، اس میں ایک تو اس نے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات کی، کہا کہ راشد رضوی تو ہم سے پہلے بھاگا ہوا ہے، وہ بھگوڑا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ساجد خان دیوبندی مجھ سے بھاگا ہوا ہے، یہ اپنے اکابر کی گستاخانہ اور کفریہ عبارت پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس نے بیریئر لگائے، شرطیں لگائیں، اور اس نے جتنے بھاگنے کے راستے بنائے تھے ہم نے سارے راستے اس کے بند کر دیے، لیکن ساجد خان دیوبندی جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، یہ بھگوڑا خود ہے۔ یہی ساجد خان دیوبندی ہے کہ جو پہلے بازو لہرا کے یہ کہا کرتا تھا کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، میں ہر موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ فریق مخالف میرا ہم پلہ ہو اور دوں بدوں آمنے سامنے بات ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم پلہ تو تم نے مان لیا، اور باقی رہ گئے دوں بدوں، تو وہ میں نے تمہارا راستہ بھاگنے کا بند کر دیا۔ میں دوں بدوں آمنے سامنے بات کرنے کے لیے، تمہارے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تمہارے اکابر کی کفریہ عبارت پر تیار ہوں، آؤ میدان مناظرہ میں نکلو۔ تو پھر بھی ساجد خان دیوبندی شرطیں لگا رہا ہے، بیریئر لگا رہا ہے، تو باغا ساجد دیوبندی ہے یا ہم؟ اور پھر اوپر سے یہ کہا جی کہ وہ اصل میں میرے جو یہ چیلنجز ہیں نا وہ پرانے ہیں،
تو وہ جو پرانے چیلنجز تم نے کیے ہوئے ہیں کہ عبارات پر میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اب وہ ساجد خان دیوبندی تیار کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ جو تم نے پرانے چیلنجز کیے ہیں وہ تمہارے منہ سے نہیں نکلے، تو پھر تیار ہو۔ اب اس نے یہ کہا جی کہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے راشد رضوی سے رابطہ نہیں کیا، یعنی مفتی شمس الہدا مصباحی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیے بغیر ہی میرا نام لے دیا، یہ ساجد خان دیوبندی کا دعویٰ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساجد خان دیوبندی کا بالکل کذب اور جھوٹ ہے۔ مفتی شمس الہدا مصباحی صاحب نے میرے ساتھ باقاعدہ پہلے رابطہ کیا ہے کہ میں آپ کا نام لے دوں، تو میں نے کہا بالکل آپ میرا نام ذکر کریں، ساجد دیوبندی کو تو میں نے پہلے سے چیلنج کیا ہوا ہے۔ اور مفتی صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی مفتی راشد محمود رضوی صاحب ہمارے سنی مناظر عالم ہیں، انہوں نے تمہیں پہلے سے چیلنج کیا ہوا ہے، وہ میرے نمائندہ ہیں، اہل سنت کے نمائندہ ہیں، ان کے ساتھ بات کرو۔ تو ساجد دیوبندی جو ہے اس نے ایک تو جھوٹ یہ بولا کہ مفتی شمس الہدا مصباحی نے میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ لہذا اچھا پھر اس نے بار بار یہ کہا جی موضوع طے ہو چکا ہے، موضوع طے ہو چکا ہے۔ کس نے طے کیا موضوع؟ جو ہم نے تمہیں چیلنج دیا ہے تمہارے اکابر کی کفریہ گستاخانہ عبارات، وہ موضوع طے ہو چکا ہے، آؤ پھر بات کرو اس پر۔ اگر تم بلا مشروط بغیر کسی کنڈیشن کے کسی بیریئر لگائے بات کرنے کے لیے تیار ہو تو ہاں کرو، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے ہم پہلے بھی تیار تھے، اب بھی دیوبندیوں کی گستاخانہ اور کفریہ عبارات جن پر علماء اہل سنت نے بالعموم اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالخصوص شرعی فتویٰ دیا ہے، اس پر ہم آج بھی دیوبندیوں کے ساتھ اور ساجد خان دیوبندی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ہم وہ بات اب کریں گے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، ان سے یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ ساجد خان دیوبندی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے اکابر کی ان کفریہ عبارات کا دفاع کر سکے۔